حضرت علی فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا، اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا، امیدیں اپنے رب سے، اس سے مانگو، اس کے حضور بیٹھو، اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وابستہ کرو، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہیں دے گا، اور اپنے گناہوں سے ڈرو۔ آج لوگ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ آج خوف کس بات کا؟ موت کا؟ کس بات کا خوف ہے آج؟ یہ سارا کچھ جو بتایا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے، تو خوف کس بات کا ہے؟ اللہ کا؟ گناہوں کا؟ موت کا؟ صرف موت کا؟ اس بات سے بھاگ رہے ہو جس سے بچ ہی نہیں سکتے، اس سے۔ کاش جس دھڑلے سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں اتنا اپنے گناہوں سے بھی ڈرتے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں، ڈر اپنے گناہوں سے، ڈر اپنی غلطیوں سے۔ اور انسان کا گناہ اسے کمزور کرتا ہے، اس کی نیکی اسے طاقتور کرتی۔ مولا کائنات نے ہمیں درس دیا پیار کرنے والوں کو کہ اپنے گناہوں پر غور کر کے ان سے ڈرو۔ اپنی زندگی پیچھے پلٹ کے دیکھو نا، کتنی شامیں گناہوں میں گزری اور کتنے دن دھوکے میں گزرے، کتنے اندھیرے تھے جن میں جرم ہو گئے، اور کتنے اجالے تھے جن میں فراڈ کر دیے گئے۔ اپنے گناہوں سے ڈرو۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرمانے لگے جو کسی کے بارے میں تم جانتے نہیں نا وہ تلاش کرنے سے حیا کرنا، کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے سے ذرا شرم کرنا۔ لفظ دیکھنا کیا معنی ہے؟ فرمایا تیرے اپنے اندر اتنے پاپ ہیں، حیا کر۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھو برا نہ کوئی۔ اور پھر حضرت علی فرمانے لگے جس بات کا تجھے پتہ نہ ہو، اگر تو بڑا عالم ہے تو پھر کہہ دے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس کا پتہ نہ ہو وہ بات کبھی بیان نہ کر، غلطی میں نہ الجھنا۔